السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا سکون کہاں چھپا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدارا انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لے، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ سر اٹھا کر دعا مانگنا بھی جائز ہے، مگر سجدے میں سر جھکا کر دعا مانگنے سے تاثیر بدل جاتی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پار لیتے ہیں۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آپ تقاضا چھوڑ دیجئے، شکایت کرنا بند کر دیجئے اور گلہ بند کر دیجئے، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اسی لیے انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر جائے گی۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ حالات، وقت، لوگ، یہ تین چیزیں کتاب سے زیادہ بہتر سبق سکھاتے ہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ آپ صبح کو اپنے رزق کی وجہ سے تو جاگ اٹھیں اور اپنے رزق دینے والے کے لیے فجر کو نہ جاگ سکیں۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے رابطے کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو، آمین۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے محبت ہو یا روٹی۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ
اس پر قہقہے لگائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے؟ تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ دنیا کمانا ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لو۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ باپ ہر چیز لاتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے بیٹی کے لیے، جو نہیں بدل سکتا وہ ہے بیٹی کا نصیب۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنے اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے لوگوں میں، بس احساس نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پہ راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔